ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کے پروگرام ناز برداری میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا ویلوگ تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ۔ سر، انتظامی حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب کو پرویز الہی صاحب نے پنجاب کو 5 نئے اضلاع میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا اور 5 نئے اضلاع بنا دیے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ان انتظامی معاملات سے بہتری آئے گی پنجاب میں مزید؟ پنجاب کو نہیں ڈیوائڈ کیا، بہت سارے اضلاع کو ڈیوائڈ کر کے ان میں سے نئے 5 ضلع نکال لیے۔ جیسے گوجرانوالا میں سے ایک تحصیل تھی وزیر آباد، اس میں 2 نئی تحصیلیں ایڈ کر کے ایک تو اس کو ضلع کی شکل دے دی، اس میں علی پور چٹھا کو، اور جو بہت ابھی تک ڈسپیوٹ ہے ڈسکا کا، تو انہوں نے 5 نئے، توسا شریف ہے، مری ہے، وزیر آباد ہے، اس میں تلا کنگ ہے اور کوٹ اردو ہے، یہ 5 جو ہے نئے اضلاع بنائے ہیں۔ اچھا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ڈی سی ہے یا جو بھی وہاں ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہے، ان کا ضلع جتنا چھوٹا ہوگا آسانی سے وہ اس کے معاملات کو دیکھ لیں گے۔ جی۔ اچھا، آبادی جو ہے وہ پاکستان کی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، ہماری تو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، آبادی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بہتری ہے، لیکن اس پہ ذرا میں گوجرانوالا میں بیٹھا ہوں تو میں صرف اس ضلع پہ بات کرتا ہوں۔ پہلی بات تو ضلع گوجرانوالا بہت ساری محرومیوں کا شکار ہے، بہت ساری محرومیوں کا شکار۔ میں نے بتایا کہ ضلع گوجرانوالا کے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس اپنی یونیورسٹی ہے۔ یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایک یونیورسٹی ہے جسے گفٹ یونیورسٹی کہتے ہیں، ہمارے پاس پنجاب یونیورسٹی کا صرف کیمپس ہے۔ خواتین کے لیے کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، ایون بچوں کے لیے، بوائز کے لیے بھی یونیورسٹی نہیں ہے، ایک کیمپس ہے بس، وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کی سیٹیں اتنی محدود ہیں، تمام جتنے بھی ڈسپلنز ہیں اس میں مطلب 100-150 سیٹیں ہیں آپ کے پاس، تو محدود پیمانے پر وہ کیمپس کام کر رہا ہے گوجرانوالا میں پنجاب یونیورسٹی کا۔ یہاں پر چلڈرن ہاسپٹل نہیں ہے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اور ایئرپورٹ تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں لاہور جانا پڑتا ہے یا پھر سیالکوٹ سمڑیال جانا پڑتا ہے۔ گوجرانوالا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ گوجرانوالا ایک محرومیوں کا شہر ہے، یہاں چلڈرن ہاسپٹل، برن یونٹ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہم رونا روتے ہیں، ہر پروگرام میں رونا روتے ہیں کہ وہ نہیں ہے۔ اب اس میں سے وزیر آباد ایک وہ بھی ہمارا گوجرانوالا کا ایک کمرشل ہب تھا، ایک بہت بڑا صنعتی یونٹ، وہاں پہ کیٹلری کا اور چاقو چھری کا وہ مطلب بہت بڑا بزنس ہے، اس کو نکال دیا، اس کو ایک ضلع بنا دیا۔ اچھا، اس میں ایک ہمارا علاقہ ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ علی پور چٹھا کو انہوں نے بنا دیا، اس کا ایک تحصیل بنا دی علی پور چٹھا کو۔ علی پور چٹھا کو تحصیل بننا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں کے MNA MPs جو ہیں انہوں نے احتجاج کیا، اور انہوں نے ملے وہ عمران خان صاحب سے بھی، لوگ PTI کے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ڈسکا کو آپ کسی صورت بھی اس میں شامل نہ کریں، پرومس کر لیا تھا انہوں نے۔ تو اب نیا جو ضلع آیا ہے، ذرا دیکھیے گا کہ کس باؤ بکتی ہے وہاں۔ گوجرانوالا کے ساتھ ایک دفعہ پھر زیادتی ہوئی، گوجرانوالا ڈویژن کو نہیں صرف توڑا گیا بھائی، گوجرانوالا ڈویژن کو آپ نے توڑا، اس میں سے آپ نے گجرات نکال لیا، منڈی بہاؤدین نکال لیا، آپ نے حافظ آباد نکال لیا، یہ گوجرانوالا ڈویژن کے حصے بکھرے ہوئے تھے نا، اس میں سے نیا گجرات ڈویژن بنا۔ اب پہلے ڈویژن کے ساتھ ظلم ہوا، اس میں سے آپ نے 3 بڑے جو ضلع تھے وہ نکال دیے، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد اور گجرات۔ گجرات جو ہے وہ بھی پاکستان کا ایک بڑی کمرشل ہب ہے، وہاں پہ بہت بڑی صنعت ہے، پنکھوں کی بہت بڑی صنعت ہے وہاں پہ، خیر فرنیچر کی پاکستان کی اب دوسرے نمبر پہ بڑی صنعت جو ہے، بلکہ پہلے نمبر پہ کہیے، کسی زمانے میں چنیوڑ کا جو فرنیچر تھا، وہ لکڑی کا آج بھی سب سے اچھا فرنیچر ہے، وہ چنیوڑ کا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی لکڑی اور اس پہ جو مینا کاری کرتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے چنیوڑ کی، دنیا میں جو اچھی مینا کاری ہوتی ہے لکڑی پہ وہ چنیوڑ میں ہوتی ہے۔ خیر، یہاں گجرات کو نکالا گیا پہلے ڈویژن سے، یہ 3 اضلاع نکالے گئے گوجرانوالا ڈویژن سے۔ انہوں نے کہا جی کہ اس سے ایڈمنسٹریٹو معاملہ جو ہے وہ بہتر ہوں گے، ایک بڑا کمشنر گوجرانوالا میں جو بیٹھے ہیں کمشنر، وہ بڑے ایک ڈویژن کو دیکھتے ہیں، وہ گجرات کو نہیں دیکھ سکتے، تو ایک چھوٹا کر دیا جائے، 3 اضلاع کر دیے جائیں۔ گوجرانوالا ڈویژن جو ہے تھا وہ پہلے 6 اضلاع پہ مشتمل تھا، گوجرانوالا ڈویژن 3 اضلاع پہ رہ گیا، اس میں سیالکوٹ، ناروال اور گوجرانوالا، تو 3 اضلاع اس میں سے نکال دیے گئے۔ انتظامی معاملات میں کیا بہتری آئے گی، یہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ آپ کا جو سوال تھا کہ کیا اس میں انتظامی معاملات میں بہتری آئے گی، پھر پہلے ڈویژن کے ساتھ ظلم ہوا، اس کے بعد گوجرانوالا کے ساتھ ظلم ہوا، ضلع کے ساتھ۔ ضلع میں سے آدھا ضلع آپ نے نکال دیا، گوجرانوالا میں 2 بڑے جو ایریاز تھے آپ نے نکال دیے، تحصیل وزیر آباد جو تھی آپ نے اس کو ضلع بنا دیا، وہ نکال دی، اوکے ہو گیا۔ اب اس سے کیا انتظامی معاملات میں کتنی بہتری آئے گی، مطلب آپ نے نئے کمشنر بٹھا لیے، نئے DC بنا لیے۔ اس روز میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ پرویز الہی صاحب نے بڑا جذباتی فیصلہ کیا ہے، ان کے پاس ہے صرف مزید آپ کہہ لیں زیادہ سے زیادہ 6 مہینے،
اس کے بعد آج کے بعد جب نوٹیفکیشن انہوں نے کیا نا، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ ان کے پاس 6 مہینے ہیں. 6 مہینے ہیں نہیں ہے، وہ خود ہی تو کہہ رہے ہیں ان کی اتحادی اور وہ کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں. تو آپ دیکھیے گا کہ جب نئی رجیم آتی ہے تو وہ ان کو کیسے دوبارہ سے ڈی نوٹیفائی کرتی ہے. خیر ان کے پاس ہیں 6 مہینے. اگر کہا جائے تو 6 مہینوں میں آپ نے کیا کرنا ہے، گجرات میں کمشنر کمپلیکس بنانا ہے. وہاں پر آپ ایک کمشنر نہیں ہوتا کہ صرف ایک کمشنر، ان کے ساتھ بھائی 5 کے قریب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیں. پھر سارے ڈویژنل ہیڈ جو ہوتے ہیں وہ بٹھانے ہیں آپ نے. آپ ان کے لیے کہاں سے اتنے کمپلیکسز کا انتظام کریں گے؟ پہلے تو ضلعی ہیڈ بیٹھتے تھے نا، اب ڈویژنل ہیڈ بھی بیٹھنے ہیں. تو آپ کہاں سے وہ بندے بٹھائیں گے؟ آپ کے پاس تو وہ جگہ ہی نہیں ہے کہ آپ پرائیویٹ آپ بلڈنگز جو ہیں وہ ہائر کریں گے. اتنی جلدی آپ کے پاس صرف 6 ماہ ہیں، تو دن رات کام کریں گے تو اب جا کے ہی ہوگا، ورنہ لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا. گجرانوالہ کے لوگ پہلے مانگتے تھے، ہائی کورٹ کا مطالبہ تھا کہ ہمیں ہائی کورٹ کا بینچ دیا جائے گجرانوالہ میں. گجرانوالہ کو اس سے بھی محروم رکھا گیا. یہ گجرانوالہ کی محرومیوں. اچھا اب گجرانوالہ سے آپ نے گجرات الگ کر لیا، تو گجرات یہ ساری چیزیں جب آپ سے مانگے گا صوبے سے، وہ جب مانگے گا کہ ہمیں یہ سب کچھ دیں تو آپ کیا کریں گے؟ اور اس صورت میں اس بات پہ ذرا بڑا غور کرنا ہے کہ پرویز الہی صاحب کے پاس بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. میں ان کی تعریف کیا کرتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے ٹرنیور میں میٹرک تک تعلیم مفت کی تھی، ٹراما سینٹر میں میڈیسن مفت کی تھی، انہوں نے ریسکیو 1122 ہمیں دی، انہوں نے ٹریفک وارڈنز ہمیں دیے. بڑا مطلب ان کے بہت سارے کارنامے ہیں. اس دفعہ انہوں نے سود کا خاتمہ کیا، نجی سود کا خاتمہ کیا، اس کا بل لے کے آئے. انہوں نے کہا گریجویشن تک تعلیم فری ہوگی. مطلب جو ان کے بڑے کام ہیں بھائی انہیں سراہنا چاہیے. لیکن یہ جو انہوں نے 5 ضلع بنا دیے ہیں، ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ کیا سوچ سمجھ کے انہوں نے بنائے، کیا سوچ کے انہوں نے جو پرامس کیے تھے وہ کہتے ہیں میں نے پورے کر دیا. آج انہوں نے جو میٹنگ کی ہے اس میں سابق وزیر اعلیٰ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ نہیں، انہوں نے وعدے پورے نہیں کیے. انہوں نے بھی یہی وعدے کیے ہوئے تھے نا لوگوں سے، تو انہوں نے کہا جی میں نے تو سارے وعدے پورے کر دیے جو کیے تھے. آپ نے بابا ڈویژن بنا لیا، آپ نے ضلع بنا لیے. اب آپ اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ اور آپ کے پاس 6 مہینے ہیں، 6 مہینے میں کیسے کر لیں گے؟ 6 مہینے میں سب کچھ ہونا نہیں. اور جب یہ نوٹیفائی ہوئے گا، ڈی نوٹیفائی ہوئے گا، اگلی گورنمنٹ جو بھی آئے گی، اگر نون لیگ کی آتی ہے، اتحادیوں کی آتی ہے، وہ تو اسے 1 منٹ سے پہلے ختم کر دیں گے، یا بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کورٹ چلے جائیں گے، جو بھی ہوگا. تو پرویز الہی صاحب کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگی ہے، ایسا کون سا فارمولا ہے کہ وہ رگڑیں گے، جن آئیں گے اور وہ کمشنر کمپلیکس بنا دیں گے، وہ وہاں پہ سیشن جج کے لیے کورس بنا دیں گے؟ وہ سارا کچھ کیسے ہوگا؟ وزیر آباد میں ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب بیٹھتے تھے، آپ کو پتا نا، صرف ایک ایڈیشنل سیشن جج بیٹھتے تھے. اب اسی میں آپ نے ایک سیشن جج صاحب، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب بٹھانے، اور ان کے ساتھ کم از کم 4 5 6 جو ہیں آپ نے ایڈیشنل سیشن جج بٹھانے ہیں. اور پھر جو فوجداری عدالتیں ہیں، سول کورٹس، وہ بھی آپ نے بٹھانی ہے. تو یہ سارا کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پرویز الہی صاحب نے کیا منصوبہ بندی کی ہے، کس سے مشورہ کیا ہے، اور لوگ اس پہ خوش بھی نہیں ہیں. نازلہ گجرانوالہ، خیر گجرانوالہ کے مجھے پالیٹیشین سے تو شدید، مجھے پہلے بھی مجھے ان سے مایوسی تھی، اب میری مایوسی انتہا کو پہنچ گئی. مجال ہے کسی کے کانوں پر جوں رہیں گی اور ایک سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے دی ہو کہ گجرانوالہ کے ساتھ اس کی حق تلفی ہوئی ہے، گجرانوالہ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، گجرانوالہ کے باسیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اور پالیٹیشین کو بھی چھوڑیے، سیاسی جماعتوں کو چھوڑیے، گجرانوالہ کی عوام پہ بڑی حیرت ہے. اس پہ عوام کا رد عمل نہیں آیا سوشل میڈیا پر ابھی تک. عوام بھی چپ بیٹھے ہیں کہ گجرانوالہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، ضلع کو توڑ پھوڑ کے آپ نے رکھ دیا ہے. تو کیا اچھا اب انتظامی معاملات پہ ہم آتے ہیں نا، یہ بات ہوگی، میں نے اپنا ٹکڑا سنا لیا، اور اس میں جو ہرڈلز ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ بھی میں نے بیان کر دی کہ پرویز الہی صاحب کیسے کریں گے. اور کیا آنے والی جو رجیم ہے، جو نئی حکومت آئے گی، وہ کسی کی بھی ہو، اگر ان کی نہیں آتی پرویز الہی صاحب کی اور پی ٹی آئی کی، تو کیا وہ اس تبدیلی کو قبول کر لیں گے؟ پھر کیا ہوگا اگر وہ تبدیلی کو قبول نہیں کریں گے، سب کچھ ڈی نوٹیفائی ہوگا، تو اس سے ان لوگوں کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے جو خوشیاں منا رہے ہیں، وزیر آباد کے لوگ، علی پور چٹھا کے لوگ، یا جو بھی خوشیاں، کوٹ اردو کے لوگ، تونسا شریف کے لوگ، مری کے لوگ، تو طلاق، یہ سارے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے جذبات کہاں ہوں گے؟ ایک بات. دوسرا یہ کہ عشاء یاد رکھیے گا، آپ گجرانوالہ کو 50 حصوں میں تقسیم کر دیں، مطلب آپ یونین کونسل کو ایک ضلع بنا دیں. بھائی یونین کونسل کو ضلع بنانے کے بعد مسائل تو آپ کے بڑھ جائیں گے نا، کہ آپ نے ہر یونین کونسل میں پھر ایک ڈی سی بٹھانا ہے، وہ تو بڑھ گئے نا، سارے مسائل بڑھ گئے، وہاں بلڈنگز کیسے لانی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ تو بڑھ گئے. اب جب آپ وہ بنا لیتے ہیں تو مجھے بتائیے کیا اس سے وہاں کی سینیٹیشن کا نظام بہتر ہو جائے گا؟ یونین کونسل کا، جس یونین کونسل میں آپ رہتی ہیں، ہر یونین کونسل میں پانی کھڑا رہتا ہے، وہاں کے لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے. اچھا گجرانوالہ میں صرف ایک سرکاری ہاسپٹل تھا 420 بیڈ کا،
اب نیا ہاسپٹل بنا ہے, ابھی تک فنکشنل نہیں ہوا. تو جب آپ یونین کونسل لیول پہ بھی آپ کاموں کی کوئی ایک ضلع بنا دیں, سوچنے والی بات یہ ہے. اور میں تو اس سے بھی نیچے آ گیا ہوں کہ آپ ہر یونین کونسل کو ضلع بنا دیں, وہاں کے لوگوں کو اس کے ضلع بنانے کے بعد آپ کہتے ہیں انتظامی معاملات بہتر ہو جائیں گے. کیا عشاء اس کے بعد اس علاقے کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملے گا؟ اچھا, ہم نے پروگرام کیا تھا جس پہ ڈی سی صاحب نے ایکشن لیا, ہم نے ماحولیات پہ پروگرام کیا تھا FM4 کے ٹی وی پر, اس کا ایکشن لیا. مجھے بتائیے کہ یہ جو دھواں اگلتی ہوئی فیکٹری ہیں, ضلع بنانے سے وہ ساری فیکٹریاں جو وہ ضلع بدل کر دی جائیں گی, کسی اور ضلع میں شفٹ کر دیا جائے گا انہیں, وہاں سے دھواں نہ ختم ہو جائے گا. گجرانوالہ میں بھینسوں کا جو ایشو ہے وہ ختم ہو جائے گا. گجرانوالہ کے لوگوں کو صفائی کا جو ایشو ہے سینیٹیشن کا وہ ختم ہو جائے گا اس سے. گجرانوالہ کے لوگوں کی محرومیوں سے ختم ہو جائیں گے. ہر یونین کونسل میں آپ ایک اسٹیڈیم بنا دیں گے, ہر یونین کونسل میں آپ ایک ہاسپٹل بنا دیں گے, 500 بیڈ کا ہاسپٹل. ہر یونین کونسل میں کیا آپ کھیل کا ایک میدان بنائیں گے, ایک پارک ہوگا خواتین کے لیے, ایک مردوں کے لیے ہوگا, یا مشترکہ ہوگا کہ صبح کے ٹائم خواتین اس میں جا سکتے ہیں, شام کے ٹائم مرد جا سکتے ہیں. کیا کریں گے پرویز الہی صاحب یا کوئی بھی حکمران؟ وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ لوگوں کی محرومیاں علاقوں کو ڈیوائیڈ کرنے سے ختم نہیں ہوتی, وہاں پہ فیسلٹیز دینے سے ہوتی ہیں جی. اور دوسری بات, آپ کی گورننس کدھر ہے؟ گجرانوالہ میں جتنے بھی محکمے ہیں, آپ کے پاس فوڈ اتھارٹی ہے, کبھی انہوں نے ٹھیک سے کام کیا ہے؟ آپ ایک علاقہ مجھے بتائیں جہاں سے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق آپ کو چیزیں مل رہی ہیں. اشیاء خورد و نوش میں اتنی ملاوٹ ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. اچھا, پکوڑے والے کے پاس چلے جائیں, وہ جس آئل کے ساتھ پکوڑے بنا رہا ہے, سموسے بنا رہا ہے, یا جو بھی تلائی کر رہا ہے, جو بھی چیز تل رہا ہے, وہ آج کل وہ دابو شابو پتہ نہیں کیا ہے, وہ چکن سے بنتی, وہ چیزیں کھانے کے قابل نہیں ہیں. مٹھائی جو بن رہی ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہے. کیا کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. آپ کے پاس گورننس تو ہے نہیں, آپ نااہل ترین لوگ ہیں. آپ اپنے ڈی سیز جتنے بھی ہیں ان کو پابند نہیں کر سکے وہ ٹھیک سے کام کریں. آپ کے ادارے کام نہیں کرتے, نہ محکمہ ماحولیات کام کر رہا ہے, نہ آپ کا واسا کام کر رہا ہے, نہ آپ کا کارپوریشن کام کر رہا ہے ٹھیک سے, نہ آپ کا محکمہ ہیلتھ ٹھیک سے کام کر رہا ہے. بھائی آپ کا کوئی ایک محکمہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا, آپ مزید لوگ بٹھا کے, عشاء ذرا غور کیجئے گا اس پہ کہ بڑی بڑی تنخواہوں پر مزید لوگ بٹھا کے نئی بلڈنگیں کرائے پہ لے کے آپ نے تو برڈن بڑھایا پنجاب پہ. آپ نے پنجاب پہ کون سا احسان کیا ہے؟ اس کو غور کیجئے گا. مجھے ان کو ڈیوائیڈ کرنے سے کوئی نقصان نہیں پہنچا مجھے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب نے جو یہ قدم اٹھایا ہے, کیا سوچ کے اٹھایا ہے کہ آپ نے پنجاب کے بجٹ پہ اربوں روپے کا اضافہ تو کر دیا. اب بہت ساری بلڈنگز کرائے پہ لینی پڑیں گی ہمیں. اتنی جلدی 6 مہینے میں تو وہ بلڈنگز بنا ہی نہیں سکتے, دنیا کا کوئی جن نہیں بنا سکتا. پرویز الہی صاحب کے پاس کون سے جن ہیں جو راتوں رات کمشنر کمپلیکس بنا دیں گے. ہر ڈویژنل ہیڈ جو ہے اب اس نے گجرات میں بیٹھنا ہے, تمام ضلعی ہیڈ جو ہیں وہ بیٹھیں گے وزیر آباد میں, وہ کوٹ ادو میں, تونسا شریف میں, مری میں. پرویز الہی صاحب راتوں رات کیسے کر لیں گے یہ سارا کچھ؟ ایک تو یہ پرویز الہی صاحب کو سوچنا چاہیے تھا, بغیر منصوبہ بندی کے آپ کام کر لیتے ہیں, بعد میں وہ چیزیں پروان نہیں چڑھتی, بعد میں وہ چیزیں اپنے حتمی نتائج تک نہیں پہنچتی, اور آپ کو پھر ضلالت کا سامنا کر کے ان کو واپس کرنا پڑتا ہے, آپ کو ڈی نوٹیفائی کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنا تھوک ہاں بار بار وہ اسے میں پنجابی میں یو ٹرن کا پنجابی میں ترجمہ کرنے لگا تھا نا کہ آپ اپنا تھوکا پھر چاٹ لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ عشاء, یہ ساری چیزیں کیا ان لوگوں کی عقل پہ پردہ پڑ گیا؟ ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. جو من مانی یہ مغل اعظم ہے, یہ مغل بادشاہ ہیں, یہ ایک جمہوری ملک ہے. گجرانوالہ کے ایک لوگوں سے یہ رائے لی گئی کہ آپ کے ساتھ ہم یہ کھلواڑ کرنے جائیں. گجرانوالہ ڈویژن کے لوگوں کے ساتھ لی. سارے کا سارا سیالکوٹ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. اب یہ تو سیالکوٹ کو بھی شامل کرنے لگے. سارے کا سارا جو ہے ڈسکا وہ سراپا احتجاج ہے کہ انہوں نے کیا ہے. تو یہ کر کیا رہے ہیں؟ پرویز الہی صاحب کو میں ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر دیکھتا تھا, میں سمجھتا تھا وہ قابل تعریف ہیں, لیکن یہ جو انہوں نے کام کیا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی عجلت سے کام لیا ہے, بڑی جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے, بغیر کوئی سوچ سمجھے کیا ہے. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے انہوں نے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے, انہیں بھی پتا یہ ڈی نوٹیفائی ہونا ہے, انہوں نے جلدی جلدی نوٹیفیکیشن کر دی ہے کہ میں تو لوگوں کو الیکشن میں بتاؤں گا نا کہ میں نے وزیر آباد بھی بنا دیا تھا, میں نے یہ بھی بنا دیا تھا. اور بابا آپ نے وزیر آباد بنا تو دیا ہے, وہاں پہ آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لیول کا ہاسپٹل بھی دے کے جائیں گے. کیا وہاں پہ کوئی یونیورسٹی ہوگی وزیر آباد میں؟ آپ نے وزیر آباد کو ضلع کا درجہ دے دیا. کیا تحصیل علی پور چٹھا میں تحصیل لیول کا ہاسپٹل ہوگا؟ کیا وہاں پہ آپ ایسے انتظامات کر جائیں گے؟ کمال ہو گیا عشاء. انہوں نے ایک تحصیلدار کو بٹھانے کا تو آپ کے پاس کمرہ نہیں ہے علی پور چٹھا میں, آپ نے اسے تحصیل بنا دی ہے. کس منصوبہ بندی کے تحت بنا دی ہے؟ مجھے خوشی ہے کہ علی پور چٹھا تحصیل بنا ہے وزیر آباد کی, لیکن میں تو انتظامی معاملے سے کلپ رہا ہوں نا, میں اس پہ پیٹ رہا ہوں, اس پہ ماتم کر رہا ہوں.
کہ پرویز الہی صاحب آپ کیا سوچ کے یاد رکھیے گا نوٹیفکیشن ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ ہوتا ہے، امپلیمنٹ کاغذ کے ٹکڑے پہ نہیں ہوتا جی، وہ تو اس کے لیے زمین چاہیے، اس کے لیے اربوں روپے کے فنڈ چاہیے، ان کے لیے بلڈنگ چاہیے، ان کے لیے فرنیچر چاہیے، بہتر مینجمنٹ ہونی چاہیے پوری۔ اچھا، کرنے کا کام کیا تھا کہ یہ ایڈمنسٹریشن پہ فوکس کرتے، یہ معاملات کو بہتر کرتے۔ میں نے بار بار کہا کہ آپ کے سیول ہاسپٹل میں کسی قسم کا انتظام نہیں ہے، وہاں مریض چلا جاتا ہے، وہ رل جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا میں نے کرنا کیا ہے۔ ڈاکٹرز کا جو بیہیویئر ہے مریضوں کے ساتھ، بھائی بہتر تو اس کو کرنا تھا سارا۔ آپ کچہری میں چلے جائیں، کسی کو انصاف نہیں مل رہا تو بہتر تو اس کو کرنا تھا۔ آپ ڈی سی صاحب کو، اے سی صاحبان کو پابند کریں جب تک خبر نہ چھپے، انصاف آپ کو مل۔ نشتر ہاسپٹل ملتان میں کیا ہوا ہے آپ دیکھیے نا، انسانیت کی تذلیل ہوئی ہے نا۔ اچھا بھائی، آپ کے پاس گورننس ہے نہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے پرویز الہی صاحب، آپ کے ہوتے ہوئے سانحہ ملتان ہوا ہے، نشتر ہاسپٹل کی چھت پہ جو لاشیں بکھری پڑی ملی ہیں، تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ پرویز الہی صاحب اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ آپ وہ تو کنٹرول نہیں کر پا رہے، آپ کی ایڈمنسٹریشن میں یہ آپ کی گورننس ہے، اور آپ نئے ضلع بنانے جا رہے ہیں، نئے ڈویژن بنانے جا رہے ہیں۔ تو میں گجرانوالہ کے عوام سے بھی اپیل کروں گا، اور گجرانوالہ کے وکلاء کو میں مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ آپ اس پہ کیوں نہیں ایکشن لے رہے؟ آپ کیوں نہیں ریٹ دائر کر رہے اس پہ؟ آپ کیوں نہیں اسٹے لے کے آ رہے اس پہ؟ پاکستان کے، اور میں گجرانوالہ کے پالیٹیشین سے کہتا ہوں، گجرانوالہ کے پالیٹیشین کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ جناب انجینئر خرم دستگیر خان صاحب کہاں ہیں؟ محمود بشیر ورک کہاں ہیں؟ کہاں گئے ہیں عثمان ابراہیم انصاری جی؟ اور کہاں گئے ہیں مدثر کیوم نارا؟ کہاں گئے ہیں احمد چٹھا صاحب؟ احمد چٹھا صاحب نے تو خیر یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ کہاں مر گئے ہیں؟ یہ لفظ ہے میرے پاس، کہاں مر گئے ہیں یہ سارے لوگ؟ بھائی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کہاں مر گئے ہیں؟ کہاں سو گئے ہیں آپ لوگ؟ پیپلز پارٹی کے لوگ کہاں مر گئے ہیں؟ تو یہ پاکستان کے اور گجرانوالہ کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنا حق مانگنا تھا، مطالبہ کرنا تھا کہ ہمیں گورننس دی جائے، ہمیں بہتر فیسلٹیز دی جائیں۔ آپ فیسلٹیز نہیں مانگ رہے، آپ کہہ رہے ہیں ہمیں ڈیوائیڈ کر دیں۔ تو خیر عشا، میں تو بڑا دکھی ہوں، مجھے سب سے زیادہ دکھ گجرانوالہ کے عوام پہ ہے جی۔ گجرانوالہ کے عوام کے ساتھ ہر دفعہ تروہ ہوا ہے، ہر دفعہ دھاندلی ہوئی ہے ان کے ساتھ، ہر دفعہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، لیکن خاموش رہتے ہیں۔ ان کی 72 لاکھ کی آبادی کو 52 لاکھ بنا دیا گیا، یہ چپ تھے۔ ان کی ایک MNA کی نشست کم کر دی گئی، یہ چپ تھے۔ تو گجرانوالہ کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ گجرانوالہ کے عوام مطلب کون سی بھنگ ہے جو انہوں نے پی رکھی ہے کہ ان کا نشہ نہیں اترتا، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں تو گجرانوالہ کے عوام سے میں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوں آج اس فیصلے کے بعد۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی گفتگو سنی، امید ہے آپ کو آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان عشا رحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔